ثم دنا فتدلی، اللہ کے اتنے مقرب کہ اب اس کے بعد اور قریب ہونے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اتنے اللہ کے قریب۔ اور پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، اور دن رات کر رہے ہیں، ایک مجلس میں 100 دفعے اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ زبان کا حال تھا، قلب کا کیا حال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ انابت اور توبہ، یہ صفت ہے میرے عزیزو، بہت اہم اور بہت قیمتی صفت ہے۔ جس دل کو یہ حاصل نہیں ہے اس کا دل غافل ہے، اس کا دل ذاکر نہیں ہے، اس کو یہ صفت حاصل ہو جانا چاہیے، انابت اور توبہ، حق تعالی شانہ کی طرف رجوع، ہر وقت یاد الہی، اور غم اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا غم، ایسا غم اللہ تعالیٰ کا کہ وہ غم نہ ہو تو چین نہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ صاحب غموں سے نجات ملے، کیونکہ غموں سے اس کو چین نہیں ملتا، بے چین رہتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک غم ایسا ہے جو بے چینی کو ختم کر کے چین پیدا کرتا ہے، وہ غم اللہ تعالیٰ کا غم ہے، اللہ سے ملاقات کا غم ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت خواجہ صاحب کی مناجات میں آپ نے سنا، چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں۔ راز وحدت سے آگاہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ راز وحدت میں گھسنا ہی حرام ہے، راز وحدت میں جانا منع ہے، حرام ہے۔ وہ علم اللہ نے بندوں سے مفقود اور مستور رکھا ہے، جس علم میں کوئی دخل دے گا تو یہ دخل دینا ہی گناہ ہے۔ تو راز وحدت سے آگاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ راز وحدت سے آگاہ ہونے کے حضرت خواجہ صاحب اس کوشش میں نہیں ہیں کہ وہ راز وحدت کو جانیں کہ اللہ کی توحید کی حقیقت کیا ہے، اس کو جانیں، اس میں نہیں لگے ہوئے ہیں وہ، اور اس کے علم بھی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے علم کا ارادہ کرنا حرام کیا گیا ہے شریعت میں، اس لیے اس کا علم کا ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ راز وحدت سے آگاہی کہتے ہیں حق تعالیٰ کے دیدار کے شرف کو، اللہ کا دیدار کا شرف، اور وہ تو پکی بات ہے، اور وہ اہل السنت والجماعت کے عقیدے میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو دنیا میں بھی ہے لیکن موعود آخرت میں ہے، آخرت میں۔ اور علماء متکلمین نے فرمایا دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ممکن ہونا عقلاً اور شرعاً مستبعد نہیں ہے، شرعی طور پر بھی ناممکن نہیں ہے، عقلی طور پر بھی ناممکن نہیں ہے، اور اس پر کلام کیا ہے، ہمیں اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں بندوں کو اللہ کا دیدار ہونا پکی بات ہے۔ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، جیسے اس وقت پوری دنیا ایک ساتھ چاند کو دیکھ لیتی ہے، مکمل دانے بائیں ہر طرف سے اس کو، اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ بندے سے فرمائیں گے کہ وہ بندے اور بھی کچھ چاہیے تجھے، کیونکہ جو اس نے مانگا اللہ نے وہ بھی دے دیا اس کو، اور جو اس نے نہیں مانگا یاد دلا کے دیا، یاد دلا کے، ارے ابھی یہ تو نے یہ نہیں مانگا، یہ نہیں مانگا، یہ نہیں مانگا، ہاں وہ بھی دے دیجئے، وہ بھی دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ایک چیز رہ گئی، یہ نہیں مانگا تو ابھی، ارے ہاں اللہ پاک میں تو نہیں جانتا تھا، وہ بھی دے دیجئے مجھے۔ تو کچھ تو اپنی جانکاری سے مانگے گا اور کچھ اللہ کی یاد دلانے سے مانگے گا، اچھا سب دے دے گا، اب کیا چاہیے، اب اور کیا چاہیے، وہ سب کچھ مل گیا مجھے اور کچھ بھی نہیں، توقع سے زیادہ، تصور سے زیادہ مل گیا۔ تب اللہ تعالیٰ جو اپنی تجلی کے آگے انوار کے حجابات ہیں وہ ہٹا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ حجابات کو ہٹا دیں گے تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی تجلی سے مشرف ہو جائے گا، اور تب وہ بے ساختہ کہے گا ہائے یہ کیسی لذت ہے کہ کوئی لذت بھی تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، سب پیچھے چلے گئی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کا بدلہ اچھا ہے اور ایکسٹرا ہے۔ جو ایکسٹرا ہے اس کو کہتے ہیں مفسرین دیدار خداوندی، اس لیے کہ وہ کسی عمل کی جزا میں نہیں آ سکتا، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کی جزا میں خدا کا دیدار ملے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، اس لیے جزا میں تو جنت آ گئی،
اور ایکسٹرا میں اللہ کا دیدار آیا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ زیادہ ہے ان کی طرف سے، وہ کسی کے مقابلے میں نہیں، کسی عمل کے مقابلے، ایمان کے مقابلے، کسی چیز کے مقابلے میں نہیں۔ تو توبہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو ہمیشہ مستحضر رکھنا، اپنے دل کو توبہ آشنا بنا دینا چاہیے، توبہ آشنا۔